إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ آج 2 رمضان المبارک ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل جو ہے وہ سورت ہے، طویل مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے حوالے سے ہم بہت سی باتوں کا مطالعہ کریں گے، جن میں سے زمانہ نزول اس سورت کا کیا ہے، اس سورت کے فضائل کیا ہیں، اور سورہ بقرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہان کی چوٹی کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت، سورہ بقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے اس کی فضیلت، پھر اس کا نظم جلی، آیات کا ربط، اور انشاءاللہ جو اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں ان کا مطالعہ ہم کریں گے۔ سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ سن 2 ہجری میں نازل ہوا، البتہ سود کی حرمت سے متعلق آیات 275 تا 281 یہ غالباً 10 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، اور آخری 3 آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ 2 ہجری میں جو حصہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ کا نازل ہوا، اس میں سورہ بقرہ کے علاوہ 4 صورتیں اور ہیں جو نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سورہ بقرہ کے بعد سورہ طلاق، جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد، اور جنگ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح احادیث منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطیعها الباطلہ۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا، اس کا پڑھنا برکت کا باعث ہے، اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، یعنی ان کا کوئی جادو سورہ بقرہ کے پڑھنے والوں پر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اقرؤوا الزہراوین بقرۃ و سورۃ آل عمران فإنہما تأتیان یوم القیامۃ کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ 2 چمکتی ہوئی سورتیں الزہراوین کو پڑھتے رہا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی 2 ٹکڑیوں غمامتان بن کر، یا 2 سائے غیایتان بن کر، یا پرندوں کے 2 صف بستہ غول فرقان کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ یہ بڑی اہم روایت ہے کہ جو لوگ ان 2 صورتوں کو پڑھے گا، ان 2 صورتوں کے پڑھنے والوں کے لیے جو ہے وہ
جو ہے وہ غول در غول پرندوں کے جو ہے وہ آئیں گے اور اللہ کے حضور جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامٌ وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور سورہ بقرہ کی کوہان یعنی چوٹی جو ہے، اور بلا شبہ قرآن کی کوہان یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ بقرہ کوہان یعنی چوٹی ہے قرآن مجید کی۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے حوالے صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور اپنا سر اٹھایا۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں آیا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نورین مبارک ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو حرف بھی پڑھیں گے اس کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر آخری جو دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کے حوالے سے مزید صحیح بخاری میں آتا ہے الآیاتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفاتہ، جو شخص بھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے یہ دو آیات کافی ہو جائیں گی، اس کی کفایت کر جائیں گی۔ یہ آخری دو آیات سورہ بقرہ کی، اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ سے ملاقات ہوئی تنہائی میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو آیات تحفۃً عنایت فرمائی۔ پورا کا پورا قرآن مجید دنیا میں نازل ہوا، لیکن یہ دو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت معراج کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود عنایت فرمائی۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 255 ہے، ایک بہت بڑا موتی ہے قرآن مجید کا یہ، اور اس آیت کے اندر اس آیت کی بھی بہت فضیلت ہے۔ کئی احادیث جو ہے وہ اس آیت کے حوالے سے مروی ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے بڑی عظیم آیت ہے، اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے ابا المنذر کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت کون سی ہے؟ تو سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا ابو المنذر تم جانتے ہو کہ کون سی آیت اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سین پر مارا اور فرمایا ابو المنذر یعنی اے ابی ابن کعب تمہیں یہ علم مبارک ہو اور خوشگوار ہو۔ ابو المنذر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاری صحابی ہیں، ان کی کنیت تھی۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سردار آیت ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامٌ وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ فَهِيَ آیَةٌ هِيَ سَیَّدَةُ أَیِّ القرآن ہی آیت الکرسی، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان چھوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ پھر یہ کہ یہ آیت جو ہے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں سنن نسائی میں آتا ہے کہ من قرأ آیت الکرسی عن دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی، یعنی اسے موت تک بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی مرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔
اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شیطان طلوع فجر تک اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح آیت الکرسی صبح تک ابلیس سے بھی انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا، اور ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تجھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوکنے رہنا، وہ جھوٹا ہے، دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں ضرور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا، میں تکلیف میں ہوں۔ پھر مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہنا، وہ جھوٹا مکار ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری رات میں طاق میں رہا، آیا اور غلہ سمیٹنے لگا، میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے، ہر بار یہی کہتا رہا کہ میں پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہارے قیدی نے آج کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کذوب، اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آتا رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، یعنی شیطان نے خود بتا دیا کہ یہ وہ آیت ہے، اگر تم پڑھ لو گے تو یعنی میری سے بھی میں تمہیں تنگ نہیں کر سکوں گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا۔ تو یہ کچھ سورہ بقرہ کے فضائل، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ البتہ اس سورت کا جو کتابی ربط ہے وہ کیا ہے؟ پچھلی سورت الفاتحہ جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا مغضوب علیہم، یعنی قوم یہود کے خلاف فرد جرم، مغضوب علیہم وہ قوم جو یہود تھی، اس سے ہم نے اللہ کی پناہ مانگی۔ اس سورت کے اندر یعنی سورہ بقرہ کے اندر قوم یہود کے خلاف فرد جرم کا ذکر آئے گا، اور یہاں اس سورہ بقرہ کے اندر طویل ذکر ہے جو یہود کا ہم پڑھیں گے۔ اس سے اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس کے ساتھ بھی قرآنی ربط اس کا یہ ہے کہ ہم نے پڑھا والضالین، یعنی نصارہ سے بھی ہمیں پناہ مانگنی ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ تو نصارہ کے خلاف جو فرد جرم ہے وہ سورہ آل عمران کے جو ہے وہ اندر اللہ تعالیٰ نے عائد کیا اور بیان کیا۔ پچھلی صورت میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، کے الفاظ کے ذریعے ہم نے اللہ سے ہدایت کی درخواست کی، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید رکھ دیا جو کہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور اس کے اندر متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ سورہ بقرہ میں بلا کے لفظ کا 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ لفظ بلا آیا، منفی اور مثبت دونوں طریقوں سے یہود کو یہ بات سمجھائی گئی کہ جنت اور دوزخ میں داخلے کا دار و مدار ایمان و کفر، عمل صالح اور عمل غیر صالح پر منحصر ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو بھی ان کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی
کہ جنت اور دوزخ کا معاملہ صرف اور صرف نسبت کے ساتھ، صرف اور صرف جو ہے وہ صلبی تعلق کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسان کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونے چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو انسان کا نسبتی تعلق چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ اس کا تعلق اسے نہیں بچا سکے گا۔ افسوس جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کچھ پیروں نے، کچھ نام نہاد لوگوں نے دین سے دور ہمیں کر دیا، اور ایک ایسا ہمارے ذہنوں میں چیز ڈال دی کہ اگر تسی ساڑھے نال مضبوط ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ یعنی پیروں نے اور علماء نے اور بہت سے ایسے لوگوں نے یہ گنجائش نکال لی کہ تم لوگ ہمارے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، ہم جو کہیں وہ بات مانو، غلط صحیح سب پر تم جو ہے وہ کہو، ہم قیامت والے دن ہم تمہارا معاملہ کریں گے۔ اس لیے آج ہماری اکثریت انہی چکروں میں پڑی رہتی ہے، نہ عمل صالح کی فکر ہے، نہ اعمال صالح کی فکر ہے، نہ ایمان کی فکر ہے۔ بس فکر ہوتی ہے کہ پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اور نہ نمازوں کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ روزوں کی فکر۔ اس لیے ہمارے یہاں ہر سال حج کرنے والا شخص جو ہے وہ دبا کے غبن، چوری اور دھوکہ کرتا ہے۔ 5 وقت کا نمازی صرف اور صرف فراڈ اور دھوکہ اس لیے کاروبار میں کرتا ہے کیونکہ اس نے مضبوط لڑ پکڑا ہوتا ہے کسی پیر کا، کسی جو ہے وہ عالم کا۔ تو یہ باتیں ہیں جس کا دار و مدار بتایا گیا دونوں انداز میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جس کسی نے گناہ کمایا اور اس نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ گناہوں میں ڈوبتا چلتا گیا، تو ایسے شخص کے لیے پھر عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اگر تو وہ مسلمان ہے تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد واپس وہاں سے نکال دیا جائے گا، لیکن جہنم کی آگ اس کے لیے بنے گی اگر وہ گناہ کے اندر ڈوبا رہا، توبہ نہ کی تو۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 میں جب یہود نے کہا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا، تو اگر بالفرض ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑ گیا تو چند ایام معدودات، چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے، واپسی پھر جنت میں ہماری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا اور کہا نہیں، جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ یہ ہوں گے بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں بالکل وہ لوگ جو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیں گے، وہ محسن، اور وہ احسان کی روش بھی اختیار کریں گے، وَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کی غم میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ اصل میں اس صورت کے اندر جو دو لفظ بلا مثبت اور منفی معنوں میں استعمال ہے اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 مشروط معاہدے اور ان کا باہمی ربط بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ دیکھیں آیت نمبر 40 میں ہے کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو تم، میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مشروط معاہدہ کیا گیا تھا، انہوں نے بے وفائی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معذور کر دیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا۔ اللہ کا عہد کیا تھا کہ تم میرے بھیجے ہوئے انبیاء کی جو ہے وہ اطاعت کرو گے، ان کی بات کو مانو گے اور ان کی جو ہے اطاعت کر کے ان کا ساتھ دو گے، لیکن یہود نے یہ کام نہیں کیا اور اس بات کو چھوڑ دیا۔ آیت نمبر 152 میں امت مسلمہ سے بھی ایک مشروط وعدہ لیا گیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے، اور جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ بھی اسے بھول جاتا ہے۔ تو یہ 2 طرفہ ٹریفک ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا، بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر محفل میں یاد کرے گا، جو فرشتوں کی محفل ہے اور جو محفل ہے اللہ کے ملائکہ کی محفل، وہاں اللہ ہمارا تذکرہ کریں گے۔ تو آج ہمیں دیکھیں ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کتنا اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ سے یہ مراد، یہ 2 معاہدے ہیں مشروط اور ان کا باہمی ربط بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک ہی آیت کا 2 مرتبہ استعمال ہوا، اور وہ آیت نمبر 47 ہے اور پھر آیت نمبر 122 ہے۔ یہ آیت 2 بار آئی ہے،
ان دو مقامات کے درمیان بنی اسرائیل کے خلاف اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کی ہے، اور یہ قرآن مجید کے ایک اہم اسلوب ہے کہ ابتدائی بات کا آخر میں اعادہ یعنی ریکیپ کر دیا جاتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے سبب انہیں معذور کر کے اللہ نے ان کے سر سے فضلتکم علی العالمین کا تاج اتار لیا، اور وہ تاج پھر رکھا گیا امت مسلمہ کے سر پہ۔ تو یہ فرد جرم تھا۔ یہ دو آیات آئی، آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122۔ ایک ہی آیت تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یوں سمجھیے جیسے میتھ میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ہمیں سمجھائی کہ جیسے ایک بڑی بریکٹ ہوتی ہے، اور ایک پھر آخر میں جب بات ختم ہوتی ہے میتھ کا تو وہاں بھی بڑی بریکٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو وہ چیز ہوتی ہے اس سے باہر کے جو چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے، ضرب کھا رہا ہوتا ہے۔ تو جو یہ 5واں رکوع ہے یا بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ بنی اسرائیل کو ایک دعوت کے معنوں میں ہے، اور اس کے بعد جو 6 رکوع سے بات شروع ہو رہی ہے اور جا کر 13ویں رکوع میں جا کر ختم ہوتی ہے، 14ویں رکوع میں، تو وہ وہاں پہ جا کے وہ بریکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے درمیان جو ہے وہ سارا کا سارا یہود کے اوپر جو ہے وہ فرض جرم عائد کیا گیا۔ سورہ بقرہ کا جو نظم جلی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے 4 بڑے حصے ہیں، 4 حصوں پر مشتمل ہے یہ سورت۔ ہر حصے کے پھر چھوٹے چھوٹے کچھ پیراگراف ہیں، ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ البتہ جو پہلا حصہ ہے وہ 39 آیات پر ہے، اور یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک مشتمل ہے، اور یہ تمہیدی گفتگو ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس کے اندر منصب خلافت و توحید کے سلسلے کے جو 3 رویے ہیں، ان میں سے ایمان کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین ہے، اور کفر اور نفاق کے رویے سے بچنے کی تلقین ہے۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، اور اس کا مرکزی مضمون ہے امامت، خلافت۔ اس کے لیے کیسے لوگ چاہیے، جس کے اندر سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر جو 5 صفات آئی ہیں وہ جس کے اندر شامل ہوگی، وہ شخص جو ہے وہ امامت اور خلافت کے قابل ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ہے، آیات 40 سے لے کر آیت نمبر 142 تک بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم ہے، اور اس میں ان اسباب کی نشاندہی ہے جن کی وجہ سے انہیں امامت کے منصب سے معزول کیا گیا۔ یہ بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کو وضاحت سے بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا عروج دیا تھا، فضلتکم علی العالمین کی کیفیت دی تھی کہ پورے جہان والوں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی اطاعت چھوڑ دی اور دین میں من مانے تصورات ڈال لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا۔ یہ تذکرہ ہے آیت نمبر لے کر 40 سے 142 تک۔ اس سورت کا تیسرا حصہ ہے آیات 143 تا 283 تک۔ اس کے اندر یوں سمجھیے کہ امت مسلمہ کو امام اور امت وسط بنا کر آخری شریعت کے احکام دیے گئے۔ عبادات کے حوالے سے بھی اس میں بات آئے گی، معاملات کے حوالے سے بھی اس کے اندر ہم بات پڑھیں گے، اور جناب قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے بہت اہم ہدایات ہیں۔ تو یہ اس کے اندر بہت اہم ہدایات ہیں، اور آخری 3 آیات پر مشتمل حصے کی حیثیت یوں سمجھیے کہ ایک اختتامیہ کی سی ہے، جس میں چند اہم اصول بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے امت مسلمہ کافروں پر غلبہ کیسے پا سکتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے جو مضامین ہیں، ربط ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ بقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے، یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون ہے امامت کی تبدیلی، یعنی بنی اسرائیل کی امامت سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں، یعنی 1900 کاف میم سے لے کر
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی 610 عیسوی تک قائم رہی۔ ان کی امامت کا یہ دور 2500 سال پر محیط ہے۔ تو بنی اسرائیل کے غیر معتدل اور غیر متوازن رویے کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں امامت کے منصب سے معزول کیا گیا اور امت مسلمہ کو شہادت الناس کی ذمہ داری سونپ کر انہیں امتم وسطن یعنی امت وسط، معتدل اور متوازن قوم کے خطاب سے نوازا گیا اور قیامت تک امامت کی فضیلت عطا کی گئی۔ اب اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی امت میں پیدا کیا جو کہ امت وسط ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہمیں ایک مقام مل گیا۔ سورہ آل عمران میں ہم جا کر پڑھیں گے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یعنی بہترین امت کا خطاب بھی ہمیں ملا ہے اور امت وسط کا خطاب بھی ہمیں ملا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ذمہ کچھ کام لگائے گئے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام جو پہلے انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی نے کام کیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب جو پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، پھر دوسرے نبی آئے، انہوں نے آ کر اس بگاڑ کو درست کیا، پھر وہ چلے گئے، پھر وہ بگاڑ پیدا ہوا، پھر نبی آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی گئی۔ اس اعتبار سے ہم وسط امت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے پیغام لیتے تھے رسول، اور رسول پہنچاتے تھے امت تک۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گیا، اب ہمارا یہ کام ہے اسے لوگوں تک پہنچانا، اس لیے ہم کیا ہو گئے؟ درمیانی امت۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری میں اور آپ ادا کر رہے ہیں؟ یہ امت وسط کی جو ذمہ داری ہے، یا میری اور آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہے، معذرت کے ساتھ، صبح اٹھنا، آفس جانا اور بچوں کو سکول چھوڑنا، پھر واپسی پر بچوں کو سکول سے لینا، بیگم کو شاپنگ کروانا اور گھر کے کام کاج کرنا، کچھ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی وغیرہ دیکھ لینا اور بس سو جانا، بس یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم وسط امت ہیں بھائی، ہم خیر امت ہیں، اور خیر امت کا خطاب ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت میں شامل کیا، اونچا رتبہ دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے دین کا کام کریں۔ وہ کام جو پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، وہ کام میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو لے کر کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے اس دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، جہاں جہاں ممکن ہے وہاں وہاں ہم اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بہانے بازی نہ بنائے، کوئی عورتوں کے غلبے کی وجہ سے غلط کاموں کی طرف نہ چلے جائے۔ پھر اس پیغام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، آپ کے اخلاق ہے، آپ کی دعوت ہے، آپ کا دین ہے، اس کا پیغام کو ہم عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، دوستوں کو، احباب کو، محلے داروں کو، رشتہ داروں کو، پوری دنیا تک اس پیغام کو لے کر چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر اس دین کو غائب اور غالب کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور باطل نظام نیچے آ جائے۔ یہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا میں اور آپ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جب اس دنیا سے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہو جائے گا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے اپنا منہ دکھائیں گے؟ آج اس ذمہ داری کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم تو دنیا کے دھندوں میں ایسے پڑے ہیں کہ ہمیں تو نماز روزے کی بنیادی چیزوں کی فکر نہیں ہے۔ اخلاقی اعتبار سے ہمارا معیار اتنا گر چکا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اندر۔ وہ ہمارے نبی کو تو اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا گیا تھا،
ہم اس نبی کی امتی، اور آج اتنے بگڑے ہوئے اخلاق اور معاملات میں تو میں عرض کروں گا کہ ہم مائنس میں ہیں۔ اچھے خاصے دیندار لوگوں کے آپ معاملات اٹھا کے دیکھ لیں، اچھے خاصے دیندار لوگوں کے، زیرو تو بڑی اونچی بات ہے نا، مائنس میں بھی کتنے نیچے درجے نیچے جانا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے۔ یہ ہے ہمارا دین۔ ہمیں لچھے دار گفتگو کرنی آتی ہے، باتیں بنانی آتی ہے، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا آتا ہے، مذاق اڑانا آتا ہے، طنز کرنا آتا ہے، رویوں پہ تنقید کرنا آتی ہے، اپنی اصلاح کرنی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس سورہ بقرہ کے جو ہم نے مضامین پڑھے ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے پیغام کو سیکھ کر اس کو عام کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔